اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام ٹیم مافیا کے غیور، با وفا، با ہمت، جرت مند نوجوان دوستو، میری بہنوں، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر حمزہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بھی جگایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جیسی بہن بھی دے۔ آپ تصور کریں کہ ایک ڈاکٹر کو 23 سال پہلے دہشت گرد بنا کر الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، پوری دنیا کے اندر ان کو دہشت گرد بنایا گیا، اور اس کے باوجود بھی ان کی بہن نے ان کا کیس 23 سال ہو گئے ہیں علماء کی محفلوں کے اندر، مدارس کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور تمام ممالک کے اندر اس بہن نے اپنی بہن کا کیس لڑا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ چلے گئے لیکن پیچھے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ایم ایس او پاکستان کو بھی بنے ہوئے 23 سال ہو چکے ہیں۔ 11 جنوری کو ہمارا یوم تاسیس ہے۔ ہمیں پہلے دن یہ بتایا گیا کہ قوم کی بیٹی کو بیچا گیا ہے۔ ہمارے اغراض و مقاصد کے اندر ہمارے نوجوانوں نے یہ شامل کیا کہ ڈاکٹر فوزیہ عافیہ صدیقی کو اغیار کے ہاتھوں بیچا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے جو حالات بنے ہیں، 23 سال پہلے کے حالات آپ دیکھیں، اور اس دن سے، جس دن سے ڈاکٹر عافیہ کو بیچا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کے حالات کیسے ہوئے۔ انہوں نے اس وقت قوم کی بیٹی کو دہشت گرد بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنے پیسوں کے لیے، ڈالر کے لیے، انہوں نے مسلمانوں کی غیرت کو بھی بیچا۔ اللہ کے مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے کہ وہ ایک بیٹی کے لیے، ایک فرد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی 1400 صحابہ کو لے کر جا کے بیت رضوان، جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1400 صحابہ کو لے کر وہاں پر بیعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک گھر واپس نہیں جاتا جب تک میں عثمان کا بدلہ نہیں لیتا۔ پھر اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، شریعت نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان اغیار کے ہاتھ میں ہو تو اس وقت تک تم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن ان بے شرموں نے، ان بے غیرتوں نے اس وقت قوم کی بیٹی کو بیچا۔ آج ان کی ذلت ایسی ہو چکی ہے کہ یہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے۔ آج ذلت ان کے قدم چوم رہی ہے کہ یہ ایئرپورٹ کے اوپر آ نہیں سکتے۔ وہ پرویز مشرف ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ گنڈے جو بھی تھے، آج ان کو اپنے گھروں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ کی قسم، جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہائی نہیں ہوتی، یہ معافی نہیں مانگتے، یہ اس وقت تک ذلیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے ساری باتیں امریکہ کے کہنے پہ کی۔ کیا امریکہ نے عراق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا؟ کیا اس امریکہ نے مصر کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا؟ لیبیا کے بارے میں اس امریکہ نے جھوٹ نہیں بولا؟ شام کے بارے میں اس امریکہ نے جھوٹ نہیں بولا؟ افغانستان کے بارے میں اس امریکہ نے جھوٹ نہیں بولا؟ کیا شام کے بارے میں اس نے جھوٹ نہیں بولا؟ آج فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر امریکہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ پوری دنیا گواہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کر مسلم ممالک کو تباہ اور برباد کیا ہے، کسی سے تیل وصول کیا ہے، کسی کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں امریکہ کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، اور مسلمان کل بھی امریکہ پہ لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا آج ایک ہی مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ان بے شرموں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم ہم صرف حشر کے اندر اللہ کے نبی کو، صدیق اکبر کو،
صدیق اکبر کی آل میں سے ہیں، ہم ان کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ ٹوٹی پھوٹی جدوجہد ہے کہ کل حشر کے اندر ہماری آنکھیں نہیں جھکیں گی جب صدیق اکبر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی آل اولاد اس دین کے اوپر قربان کر دی، تم نے میری اولاد ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز بلند کیوں نہیں کی؟ اللہ کی قسم اپنی حشر کے لیے، اپنی قبر کے لیے ایم ایس او پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کرتی ہے۔ ہم شرمندہ ضرور ہیں، ہم پریشان ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم غیرت مند ہیں۔ ہم اپنی قوم کو یہ سبق دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ایسی مسلمان تھی جس کے لیے ان حکمرانوں نے پیسہ لے کر اس کو بیچا تھا، لیکن یہ غیرت مند قوم آج بھی 23 سال کے بعد اسلام آباد کی سرزمین پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ کل 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وفات تھا۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، جب باپ سامنے آتا ہے تو اپنے باپ کو تھپڑ دے مارا۔ اللہ کے نبی کے پاس جب لوگ گئے اور کہا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق تم تو بڑے خاموش اور بڑے میٹھے تھے، تم نے باپ کو تھپڑ کیسے مارا؟ تو آپ نیچے ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میرا باپ میری گردن اتار دے میں سی تک نہ کروں، لیکن میرے سامنے یہ آپ کی گستاخی کرے، اللہ کی قسم اگر اس وقت تلوار قریب ہوتی میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی کے لیے اپنے سکے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بدر کے اندر آپ کا بیٹا غیر مسلم تھا، اس وقت وہ کفار کی لسٹ میں تھا۔ جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو ایک دفعہ ابو بکر صدیق سے کہا کہ والد صاحب بدر کے اندر ایک دفعہ میدان کے اندر آپ میرے سامنے آ گئے لیکن میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کاش تم میرے سامنے آ جاتے، تم نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں تمہیں نبی کا دشمن سمجھ کر تمہاری گردن اسی وقت کاٹ دیتا۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیمات تھی۔ آج قوم کی بیٹی اغیار کے ہاتھوں میں، ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ نمازوں کے اندر اللہ سے مانگیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم مجبور ہیں، لیکن ہم اس بے غیرت حکمرانوں کی طرح بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ایک وقت ضرور آئے گا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا بھی ہوں گی اور ہمارا دل انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا دل اللہ کے نبی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آپ کی ختم نبوت کے اوپر اس پاکستان کے استحکام کے لیے جدوجہد جاری اور ساری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو جائے شاعر دربار کے ساتھ۔